میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ، یہ درک، یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں۔ تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے، ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے، تجھے خوبصورت قدِ رانا دیا، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری، تیرے کانوں میں سماعتیں رکھی، تیرے دماغ میں توانائی رکھی، تجھے سوچوں کا جہان دیا، تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر طرح طرح کے نظارے دیے، تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیے۔ اے انسان، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ آنا تو نے ہے ہی، کل جو پھر کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا، کھلے منہ آجا، کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، آج خود چل کے آجا۔ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، ما غرک بربک الکریم، آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا۔ جب تو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے، اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے، مسرتوں سے دھڑک جاتا ہے
اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں درک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے۔ تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی و انا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔ میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو اللہ پھر اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، چونکہ اللہ نے کرم فرمایا اس کے اوپر۔ تو جب کرم فرمایا تو پھر اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے اور موقع پہ سزا نافذ کر دیتے۔ ایک شخص نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہے، اچانک موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں سچے انداز میں توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے بوتل کو بغل میں چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، قریب آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ تو اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نکالو۔ اب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ جو مالک شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو کہا کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے دامن پہ گناہ کتنے ہیں، تمہارے دامن پہ دھبے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میری دہلیز پہ آ گئے ہو، پھر تمہارے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ زمانے نے دیکھا کہ بشر حافی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، سویر سے لے کر شام تک شراب ہی شراب۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں گلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا مبارک اسم لکھا ہوا تھا۔ قسمت اچھی تھی، جھک کے اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہوں تو شرابی لیکن مالک تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی اپنے شراب خانے میں گئے اور پھر اسی حالت میں نشے میں دھت تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساقی نے پوچھا کون؟ تو کہا میں فلاں شخص ہوں۔ باہر نکل کے دیکھا تو وقت کا ولی کھڑا تھا۔ کہا آپ شراب خانے کے دروازے پہ؟ کہا ہاں بشر حافی کو ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت کہیں پڑا ہوگا، مدہوش پڑا ہوگا۔ کہا اسے میں نے ملنا ہے۔ تو جا کے ساقی جلدی جلدی سے اٹھاتا ہے۔ کہا باہر فلاں اللہ کا بندہ تیرے لیے کھڑا ہے۔ حیرت زدہ ہو گیا، میں گناہگار، پاپی، مجرم، میلا اتھرو، اور میرے لیے اللہ کا ولی منتظر کھڑا ہے؟ تو جوتے بھی نہیں پہنے، اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں، پا برہنہ خانے کے دروازے پر آئے۔ تو اللہ کا وہ بندہ، وہ ولی کامل کہتا ہے بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو میں تجھے نوازتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر کے پاؤں میں اس وقت جوتا نہیں تھا، اور حافی عربی میں ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں، تو ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے۔ فرماتے تھے جب رب کا سندیسہ میرے نام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو یوں ہی بازاروں میں پھرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا جن گلیوں سے گزر کے بشر حافی نے جانا ہوتا ان راستوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حبیب گزرنے والا ہے۔
اللہ کا بندہ گزرنے والا ہے. ایک دن ایک شخص کہنے لگا لوگو سن لو بشر حافی انتقال کر گئے. اس نے کہا تم نے کس سے سنا؟ کہا سنا کسی سے نہیں. یہ جو راستہ بشر حافی کے گھر سے مسجد کو آتا ہے اس گھر میں گوبر پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر آج اس راستے سے آنے والے نہیں. جب دیکھا تو واقع حضرت بشر انتقال کر گئے تھے. اللہ کے نام کی تعظیم کی، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں. ایک فقیر تھا، وہ جا رہا تھا، راستے سے کیا دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور گندی نالی پر اس کا منہ ہے اور گندا پانی اس کے منہ کو مس کر کے گزر رہا ہے. دل میں رحم جاگا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا. انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اشرف المخلوقات ہے. تو اس نے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ کے آ گیا. وقت گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو منہ دھویا وہ مصلی پہ کھڑا ہے. بڑا حیرت زدہ ہوا، غور سے دیکھا یہ وہی ہے، پہچان گیا یہ تو وہی شخص ہے. بار الہ کیا ماجرا ہے، آج دوپہر کو شراب کے نشے میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا اور آج یہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا، میں نے اس کا منہ دھو دیا. تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. تو اللہ کے رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں بہانے تلاش کرتی ہیں. تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اس کی آرزو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے. اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھو ڈالے، وہ تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آؤ، تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو، تمہیں احساس ندامت ہو. اور جب تم احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. 3 شرطیں ہیں توبہ کی. سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے، پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے. ورنہ یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جل شانہ بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے. اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے. اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے. لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں. تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے. لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں ان کا اجر کتنا رکھا گیا ہے. سنیے حضور کا ایک فرمان، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. قیامت کی گرمی، شدت کی گرمی ہوگی. یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا.
اب سورج بہت دور ہے، پھر بہت قریب آ جائے گا۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے، حرارت کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی۔ اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی، کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے، اس کے تعفن سے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے، لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران، جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ جوانی مستانی کہلاتی ہے۔ شباب کی گرمیاں اور جولانیاں، انسان کے جذبات کا برانگیختہ ہونا اور خواہشات کا ہجوم۔ انسان کہتا ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پہ ڈال دیا، اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لیے وقف کر دی، میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فضائے اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اپنی جوانی کے حسین دن، جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دل بستگی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشیہ خاتون تھی۔ کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خواتین، بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ اب وہ کلچر نہیں رہا، وہ ہم نے حالات اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن
بچپن میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے باقاعدہ صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی. تو یہ خاتون بھی مسجد میں آتی اور صفائی کرتی. ایک دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ تو انتقال کر گئی ہے. تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا. عرض کی حضور آپ کے کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، سویر سے لے کر شام تک آپ کا منصب اور آپ کے منصب کے تقاضے ہمیں ملحوظ ہیں. وہ ایک عام سی عورت تھی، انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا. ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کو اطلاع کریں. میرے حضور نے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی. حضور نے صحابہ سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. حضور جنت البقیع میں اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہے. یارو جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو. جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں. اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد یا جب آپ کو فرصت ہو مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو. کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو. جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا. تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو زینت، مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو. جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی. اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. چوتھا شخص سنیے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور جو دعوت گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی. ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی. اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے. وہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا اور جوان کو دعوت گناہ دی. اس جوان نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے رب کا خوف ہے. میں تیری بات کیسے مانوں، کل رب. تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. کام چھوٹا نہیں تھا. جب قدموں میں خود حسن بچھنے کے لیے بےتاب ہو تو پھر اپنی خواہشات کو قابو میں کون رکھے. لیکن ہم نے کائنات میں یہ انوکھے باب بھی دیکھے ہیں کہ جب 7 دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو پھر جناب یوسف بولتے ہیں کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر کے اس بت سے، تیرا جو جھوٹا معبود ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا. تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی رحمتیں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے، جب یہ تیقن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. روضۃ الریاحین کے اندر امام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت. ایک خاتون اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصیرت بھی تھا. تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا. ایک دن اس نے مال کے دکان سے زیادہ کپڑا خریدا اور گٹھڑی کافی بھاری ہو گئی. مال کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر تک یہ سامان چھوڑ آئے. مالک دکان اس کے ارادہ قلب سے آگاہ نہیں تھا، نوجوان کو بھیج دیا. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازے بند کر لیے اور نوجوان کو لبھانے لگی. لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات نہیں مان سکتا. یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے.
اور اپنے اعمال کی جواب دہی میرے ذمے ہے. مجھے میرے رب نے روکا ہے. میری آنکھوں میں شرم حیا کی بجلیاں ہیں. میں کیسے تیری بات مان سکتا ہوں؟ لیکن وہ تھی کہ وہ ہر آن اس پر حملہ آور ہو رہی تھی. حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا. نوجوان سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پھندے میں گرفتار ہو جاؤں. شیطان کا سب سے نازک پھندا اور اس کا حساس ہتھیار یہی ہے. یہ ریشمی جال جب پھینکتا ہے تو بڑوں بڑوں کے تقووں کو لوٹ لیتا ہے. تو اس نوجوان نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی کمائی لٹ جائے. تو اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا. اس نے کہا کہ تم مجھے واش روم جانے کی اجازت دیتی ہو؟ تو اس نے کہا ضرور جائیے. وہ اندر گیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا. اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس خاتون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی. اس نے دروازہ کھول دیا، نکل جا یہاں سے، تو کوئی دیوانہ اور مجنون ہے. جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من سترا رہا. اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، جس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا، جس نے اپنی آبرو کا پہرا نہیں دیا، جس نے اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، جس نے اپنے تقدس پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا. وہ اس کائنات کا خوبصورت چہرہ ہے. اس نوجوان نے کہا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا. باہر ایک کنواں تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا. اور امام صالحی امام لکھتے ہیں روض الریاحین کے اندر، امام یافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے. وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی، لیکن اس نے، اور عورت بھی اس طرح، وہ خاتون جس کو گناہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا، اپنی آبرو کا پہرا دیا، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا. اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو کنٹرول رکھا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا، وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ. وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے. یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی، کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی. میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں. آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کریں تو جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی رہنے والی چیز تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے، سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور پھر دور آیا نیکی کر اخبار میں ڈال، اور اب دور ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈالیں. لوگوں کی غربت کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی مدد ہم تنہائی میں کریں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی غربت کا جو ہے وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی کہ 5 آدمی ہیں اور ایک کسی خاتون کو وہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اور سب نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر اس جگہ تمہاری بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے
تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ اس جگہ تمہاری بیوہ کو کھڑا ہونا پڑے، اگر تم موجود نہیں ہو تمہاری بہن کو کھڑا ہونا پڑے، تمہاری والدہ کو کھڑا ہونا پڑے، تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ تو سنو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے صدقہ کیا لیکن دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ فرائض کا معاملہ اور ہے، نوافل کا الگ ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں جس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں، ترغیب کے لیے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی ذات کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ تشہیر کر کے کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سجدہ سایہ نصیب ہوگا، آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی پر ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں، بابا بھولے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا،
اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے, جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا, ایک رونے والا آیا تو باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے, ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا. تو باسکت ایک کے صدقے سے باقیوں پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے. تو وہ لمحے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں جب اللہ کی رحمتوں کو ہم آواز دیں گے. شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق, ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا, میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی, آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں, ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے, ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے, ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا, تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال, کوئی 20 سال, کوئی 25 سال, کوئی 20 سال, زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں, لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا, وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے, پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے, پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی, یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے, آج موقع ہے, آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے, اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے, نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں.
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ ہمتیں آواز دے رہی ہیں آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے، کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا، میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا۔ ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو، کتنا کریم رب ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا، آ جاؤ میری چوکھٹ پہ۔ یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اٹھا کے آ جاتے۔ کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا۔ تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی، وہ تو مان گیا، بندے ہی نہیں مانے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے، اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے۔ وہ کہتا آج ایک آنسو لے کے آ جاؤ، تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے۔ تمہارے کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں، آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہیں، تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں، زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں، لیکن ایک آنسو لے کے آؤ، ندامت لے کے آؤ، تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ آج وہ مان رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آگے بھیجی ہوتی۔ یہ تھی کتنی؟ آج تو ہم کہتے ہیں 70 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے۔ حشر کے دن بندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آیا؟ وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں، اتنا ہی عرصہ جیا ہوں۔ کہا جائے گا تو 60 سال گزار کے آیا ہے، تو 70 سال گزار کے آیا ہے۔ یہ 60 سال، یہ 70 سال کچھ بھی نہیں لگے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ حشر کا ایک دن 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے، موت کو بھی موت آ گئی، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے۔
اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے۔ پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے، اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، اتنی مسرت انہیں ہوتی۔ تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنی زندگی ہے؟ اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور ناز ہے، یہ ہے کیا؟ اگر کسی کی 45 سال، 50 سال، 60 سال بھی لگا لیجیے زندگی، تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا وہ۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزرے، روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال تو یہ نکل گئے۔ پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے، پھر بیماریاں، پھر بچپن، پھر بڑھاپا۔ میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں، وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے، آپ 100 سال ہی لگا لیں، لیکن کہاں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے، ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں، بس اتنا ہی وقت لگا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی۔ حضرت شیخ قتلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں۔ دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزرتا ہے، لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے۔ زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری۔ اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے، اچھی زندگی گزارو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور، فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں، تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ، تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے۔ تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر رکھ۔ مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روح گردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا۔ یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں زیادہ بگڑتا۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے۔ یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے، تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر، زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے۔ آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی مسرت ہے
کہ آپ لوگ آج کی شب کو جس ذکر و فکر کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ اور جس عبادت کے رنگ میں بسر کر رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے جگہ کو کافی کشادہ کر لیا اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس جگہ میں سما جائیں گے، لیکن آج پھر اس جگہ نے اپنی تنگ دامانی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اور آج کی شب ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے، ایک تو ہم نے یہ آرزو کی ہے کہ 2019 کے اندر ہم نے مرکز مصطفیٰ کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کروڑوں روپے درکار ہیں، لیکن آج کی رات کی ہوئی دعائیں اگر قبول ہوئی تو یہ ٹارگٹ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا اور وہ سعادت سمجھ کے اس کام کو اپنے ذمے لیں گے۔ آپ ہزاروں لوگ یہاں آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں، ہر شخص یہ سمجھے کہ اس مرکز کی تعمیر میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ تو یہ لوگ ہی اگر عزم کر لیں اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے قبل جو ایام ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوں تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے مالک ہمیں وسیع و عریض جگہ بھی نصیب فرما کہ جس میں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بٹھا سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کے لیے پارکنگ فراہم کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے جس مشکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور جس مشکل کے ساتھ اب یہاں باہر اندر اوپر اور مرکز کے ہالز کے اندر یہاں برآمدوں میں جس طرح آپ کھڑے ہیں سب میری نگاہوں میں ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے گا۔ اب ہم سلام پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب میں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا جو عبادت کا مغز ہے اور آج کی اس تقریب کی جان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی انفرادی اور اجتماعی عبادت جس طرح آپ چاہیں آپ کریں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرور دنیا دی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ ماجدی ہو، سب حسینوں سے حسین ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، ہم وہی سزا کے قابل، تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے ورا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کو
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ذکر اسم ذات لفظ اللہ ہمارے دلوں کی غذا اور روحوں کا قرار ہے اور باطن کی روشنیوں کا سبب اور ذریعہ. اللہ کا ذکر روح کے زنگ اتارتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو یقیناً اللہ کا ذکر دلوں کی جلا کا سبب ہے اور بالخصوص اس رات میں ذکر الہی سے ہم نے اپنے باطن کو سنوارنے کی اور اپنے اندر کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے. تو آئیے ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے روحوں کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں. پہلے ذکر خفی ہوگا صرف چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد ذکر جہر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. بائیں پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. سفید رنگ کا مبارک اسم دل پر لکھا ہوا محسوس کریں کہ برنگے سفید میرے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہے اور دل دھڑک نہیں رہا، اللہ کا مبارک نام پکار رہا ہے. سانس اندر کھینچیں تو اللہ، چھوڑیں تو ہو. دل کی دھڑکن کو اللہ ہو پکارتے محسوس کریں اور سانس کی آمد و رفت بھی اللہ ہو پکار رہی ہو، اور اپنی پوری توجہات کو سمیٹ کے دل کی جانب مبذول کر لیں. جل جلالہ. ذکر اسم ذات مجرد بالجہر. اللہ 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 اللہ. جل جلالہ وعم نوالہ.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب 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 الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 استغفر الله ربي من كل ذنب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا جب بھی مانگی جاتی ہے پورے یقین کے ساتھ اور اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کر کے اس کی رحمتوں کو آواز دی جاتی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب میرے بندوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو وہ کس در پہ جائیں گے۔ تو جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے اپنی التجائیں اپنی تمنائیں پوری یکسوئی کے ساتھ، اللہ کھیلتے ہوئے دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا کہ زبان پر کچھ اور ہو اور دل کسی اور خیال میں ہو، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی دعا مانگو تو پوری یکسوئی کے ساتھ مانگو، جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری دعا قبول فرمائے گا، اور دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے۔ یا تو جو مانگا ہے آپ کو فوراً وہ عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا جو آپ نے مانگا ہے اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی دعا کو ذخیرہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جب انسان ان دعاؤں کا صلہ جو دنیا پر مانگی گئی تھی اور قبول نہیں ہوئی، لگتا یہ تھا اس کا صلہ قیامت کے دن عطا کرے گا، تو بندہ آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے وہ جانتا ہے۔ ہم نے دست طلب دراز کرنا ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز اس سے مانگنی ہے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ہر شے اس سے طلب کرو۔ ہماری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے، ہمارے مسائل اسی کے دست قدرت میں ہے۔ ہم جو بھی مسئلہ رکھتے ہیں اس کی دہلیز پہ رکھیں، اس کی چوکھٹ پہ پیش کریں، وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ایک باپ سے بیٹا مانگے اور باپ کے بس میں ہو وہ دینا، تو باپ کے دل میں جو شفقت رکھی ہوئی ہے اس شفقت کی وجہ سے کبھی نہیں ہوتا کہ باپ نہ دے پائے۔ اگر وہ بیٹے کی ضرورت کو شے پوری کرتی ہو اور بچے کو چاہیے ہو، بیٹی مانگے تو باپ اس کو پورا کرتا ہے، بیٹا مانگے تو باپ اور ماں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، ماؤں اور باپوں کے دل میں پیار رکھنے والا رب، جب اس سے بندہ اپنی ضرورتیں مانگتا ہے تو وہ کس طرح بندے کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا؟ وہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی حاجتوں اور ان کی اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح،
وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس سے مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، دوپہر مانگو، یہ تو برکتوں والی رات ہے. اس کو جس وقت بھی اس کی دہلیز پہ آؤ، کنڈا کھڑکاؤ، در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہیں. اللہ سے جب بھی مانگو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز پہ مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. دنیا دار دیں تو ان کے خزانوں میں کمی آتی ہے، مالک عطا کرے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. وہ ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ 7 سمندروں میں ایک سوئی ڈبوئی جائے تو اس کے ساتھ جتنی تری لگتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ کمی تو 7 سمندروں میں آتی ہے. اللہ ہر بندے کی ضرورت اس کو عطا کر دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں. تو اس سے جی بھر کے مانگو، کھل کے مانگو، وہ کریم ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اس سے اچھا لگتا ہے کہ بندے اس کے حضور طلب کریں اور اپنے ہاتھ پھیلا کے کہیں کہ مالک تو عطا کر دے. مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا. اس کے دعا کے لفظ سنیے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. کوئی بیٹا باپ سے یہ کرے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں، میں نے اور کس سے مانگنا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں. تو وہ یہ دعا مانگ رہا تھا. حضور نے سنا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بتاؤ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. تو کوئی مانگے تو صحیح، دستے سوال دراز تو کرے. بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کہہ رہی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. پتھر کا بنا ہوا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا. روز سر شام بیٹھ جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا صنمی یا صنمی. اس کا اعتقاد ہے، روز مانگتی ہے. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، ہاتھ جوڑے دعا مانگ رہی تھی اس بت کے آگے، اس سے پکار کر رہی تھی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت اے میرے صنم. رات کا پچھلا پہر، نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی. یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی یا سمادی. کہا جبریل جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. بچھڑی کو یوسف میں کہا مالک تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے. کہا میں جانتا ہوں، جیسے بھی ہوا اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا. اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، بت نے کوئی جواب نہیں دیا. آج میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو مانگو تو صحیح، اس کی دہلیز پہ ہاتھ تو پھیلاؤ. وہ کریم ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے. ان کی ضرورتوں کو پہلے بھی میں ہی پورا کرتا ہوں، لیکن اب یہ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے. اور آج تو رات ہی وہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہاتھ پھیلا کے بولو ہاں مالک ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ جولیاں پھیلا کے ہم کہنے لگے ہیں مالک ہم اسی لیے تو آئے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا میں اس کو مشکل سے نکالوں؟ مالک ہم دکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کشمیر میں ہماری بیٹیاں لٹ رہی ہیں میرے مالک. برما میں ہمارے ساتھ کیا ہوا میرے مالک؟ ہمارے ساتھ سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور فلسطین کے اندر اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم مشکلوں میں پھنسے ہوئے. تیری چوکھٹ پہ ہم سوالی بن کے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. یہ کمزور امت ہے مالک، تو مدد کر. ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے. آج ہم مانگنے کے لیے کھڑے ہیں. اتنے لوگ مل کے مانگیں گے، کسی ایک کی فریاد عرش تک جا پہنچے گی، باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. لاکھوں لوگ مختلف چینلز کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. آج امت جاگ رہی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بات بھی کر سکیں جو ہماری کرتوتیں ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہمیں شرم آتی ہے، لیکن مالک ہم پھر جائیں کہاں؟ ہاں اگر تیری چوکھٹ سے بھی دتکار دیے تو کس دہلیز پہ جائیں گے؟ تو آج یہ امت مانگنے کے لیے کھڑی ہے، اللہ سے التجائیں کرنے کے لیے کھڑی ہے. اور چند بار پھر استغفار کر لیں اپنے گناہوں کا سچے دل سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اپنے دل ہی دل میں. استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے بخشش کا طالب ہوں. استغفر اللہ ربی، تو میرا رب ہے. اللہ اکبر، مالک میں تجھ سے بخشش کا طالب ہوں، مغفرت کا طالب ہوں. واتوب الیک، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. مالک میں پلٹ آیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں. میں نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ، میں نے بہت گناہ کیے، میں پلٹ آیا ہوں اور گناہوں کا بوجھ لے کے تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں. مالک یہ بوجھ اتار دے، اور میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں. مالک ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ مختصر زندگی ہے، میں جانتا ہوں، میں یہ تیرے لیے گزاروں گا. میں عزم لے کر آیا ہوں. تو آئیے چند بار استغفار پڑھے اور پھر اس کے حضور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ٹھیک ہو؟ من کل ذنب استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف وبائدنا ام مشاہدتک و محبتک و امتنا علی السنت والجماعت والشوق الی لقائک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولعشيرتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيد الأنبياء والمرسلين. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. ہم تیرے ناتواں کمزور بندے تیری بارگاہ میں تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے تیری رحمتوں کی راہیں تک رہے ہیں. برکت والی اس شب میں اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. میرے مالک، آج تو تیری رحمتیں تیری کرم نوازیاں گناہگاروں پہ برس رہی ہیں. ہم بھی اپنی جھولیاں پھیلائے ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے میرے مالک بیٹھے ہیں. تیرے بندے، تیری بندیاں، نوجوان، مرد و زن، بوڑھے بچے، ناظرین و ناظرات پوری دنیا کے اوپر یہاں
تا حد نظر ہجوم عاشقاں محبت اور پیار سے لبریز یہ لوگ، میرے مالک تیری رحمت تیری کرم نوازیوں کے سوالی اور ملتجی بن کے تیری چوکھٹ سے تیری رحمتوں کی خیرات لینے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا دے، نامہ اعمال میں ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں مالک کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو نے اگر کی نہیں قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، بت کہیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ الہی اس امت کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہم سب کی دعائیں التجائیں تمنائیں سن لے، ہم تیری بارگاہ میں تیری رحمتوں کے سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے باطن ستھرے فرما۔ اللہ ہمارے خیالوں کو پاکیزگی عطا کر دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے فرما دے، میرے مالک ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمارے سینے حقد سے حسد سے کینے سے نفرت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری آنکھیں شرم و حیا کے اجالوں سے بھر دے۔ اللہ ہماری زبان کو ہمیشہ سچ عطا فرما۔ اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیری چوکھٹ میں پھیلا کریں، پھیلنے والی جھولیاں صرف تیری دہلیز سے خیرات مانگا کریں۔ اللہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا۔ اللہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا بکاری رکھنا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، معذوروں کو عذر سے نجات عطا کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ بے اولادوں کی جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمی ہو، اللہ ہر جگہ جہاں بھی آتش و آہن برس رہے ہیں وہ مسلمانوں کی سرزمی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری خواتین کٹ رہی ہیں۔ اللہ یہ امت زخم زخم ہے، لہو لہو ہے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، کشمیر کو آزادیاں عطا کر دے، اللہ کشمیر کو آزادیاں عطا کر دے۔ اللہ فلسطین کی مدد کر، فلسطینیوں کی مدد کر، اللہ انہیں آزادی کے سویرے عطا کر دے، اللہ انہیں آزادی کے سویرے عطا کر دے۔ شامی مسلمانوں کی مدد کر، اللہ شامی مسلمانوں کی نصرت فرما، اللہ عراق اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں یہ امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی قرار ہے، یہ نجات عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، عظمت پارینہ بخش دے، رفعت رفتہ عطا کر دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اللہ امت کو وحدت کا نور عطا فرما۔ اللہ یہ گروہی تقسیم، یہ جغرافیائی تقسیم، یہ فرقہ وارانہ تقسیم، اللہ اس امت کو امت واحدہ بنا دے، اللہ اس امت کو امت واحدہ بنا دے، اللہ اس امت کو امت واحدہ بنا دے، اللہ اس کو یکجان کر دے، اس امت کو یکجان کر دے، اس کو قوت دے دے، شوکت دے دے، حشمت دے دے، عظمت پارینہ دے دے، رفعت رفتہ دے دے، اسے کھویا ہوا وقار دے دے، اس کو کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، کوئی فاروق اعظم کا سایہ عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، وہی شان و شوکت عطا کر، وہی رفعت رفتہ عطا کر دے، وہی عظمت پارینہ عطا کر دے۔ اللہ بیت المقدس کو آزادیاں نصیب فرما،